نیوز ٹرسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آج ہم وسطی کشمیر ضلع بڑگام کے بیروا علاقے سے آپ سے مخاطب ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے جاوید احمد بیگ جو کہ ڈی ڈی سی الیکشن کے لیے کھڑے اترے ہیں یہاں بیروا کنسٹیچوئنسی اور بیروا حلقے سے اور بیروا بلاک سے ہم بات کریں آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارا ہے کیا کچھ صورتحال رہے گا ڈی ڈی سی الیکشن کا جو ہونے والے ہیں اور آنے جا رہے ہیں, تو آپ کا کیا رول رہے گا؟ اس کے بعد ہم اور کچھ کہیں گے. شکریہ بلال صاحب. ڈی ڈی سی الیکشن کافی امپورٹنٹ الیکشن ہے. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے تھرو ہی سارے تعمیراتی کام ہوں گے, لیکن میں نے آج جو میں نے فارم بھرا ہے, میں نے یہ شیر بڑگام جناب حکیم محمد یاسین صاحب کی قیادت میں بھرا ہے پی ڈی ایف کے اور سے, کیونکہ ہمارے سامنے خان صاحب کنسٹیچوئنسی ایک ماڈل کنسٹیچوئنسی ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ بڑگام کی ہر کنسٹیچوئنسی ویسی ہی ڈیولپ ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنا اہداف رکھنا چاہوں گا. آرٹیکل 370 اور 35A پہ ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ ہماری شان آن اور بان ہے. جموں کشمیر کے عوام کی شان بان اور آن ہے آرٹیکل 370 اور 35A. ہم ہمارے آخری دم تک لڑتے رہیں گے. گورنمنٹ آف انڈیا سے لیں گے وہ آرٹیکل, کیونکہ وہ ہماری عزت ہے. اب رہی بات ڈی ڈی سی الیکشنز کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے کام ہم روک نہیں سکتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیے بڑگام کی حالت, بالخصوص بیروا کنسٹیچوئنسی کی حالت دیکھیے, آپ سڑکوں کی خستہ حالی دیکھیے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ بڑگام ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے پسماندہ ہے؟ بہت پسماندہ. ہمارے پورے جموں کشمیر میں اگر آپ کو کوئی پسماندہ جگہ دکھے گی وہ بیروا ہے. کیا آپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہاں پر ایم ایل سیز بھی تھے, ایم ایل ایز بھی تھے اور فائنانس منسٹر بھی تھے؟ کیا کچھ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ استحصال ہو رہا ہے؟ یہ بدقسمتی ہے. بیروا کے ساتھ ہمیشہ استحصال ہوا, لیکن اب ہم برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ آپ جوانوں کو دیکھیے, یہ ایک جنریشنل چینج ہے. آج یہاں ہزاروں نوجوان آ گئے. یہ جاوید کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ ایک عام آدمی کے لیے آئے ہیں. چونکہ میں اسی بیروا کا ہی ہوں, انہی گاؤں میں پلا بڑا ہوں, انہی اسکول میں نے پڑھا ہے. آپ دیکھیے سنپا کے اسکول میں پڑھا ہوں. میں لندن سے پڑھ کے نہیں آیا ہوں, لیکن میں لندن سے جو پڑھ کے آئے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ ہمارے بھائی ہے. لیکن میں یہاں کا درد سمجھ سکتا ہوں. شام کو جب بجلی چلی جاتی ہے, میرے گھر میں بھی بجلی چلی جاتی ہے. جو ہمارے آج تک ریپریزنٹیٹیو بنے وہ تو وہاں لندن میں ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی استحصال ہوا ہے؟ بالکل, سب سے زیادہ سیاسی استحصال بیروا کے ساتھ ہوا, کیونکہ آج تک ہمارا کوئی نمائندہ رہا نہیں آج تک ہمارا. اب استحصال کی گھڑی ختم. آج بیروا کا ایک عام آدمی اٹھا ہے الیکشن لڑنے کے لیے. یہ جاوید نہیں لڑ رہا ہے, یہ بیروا کے یہ نوجوان لڑ رہے ہیں جن کے ساتھ استحصال ہوا. اب استحصال کی گھڑی ختم. کیا رول رہے گا اس میں آپ کا؟ ہم پورے بیروا کو ایک ساتھ لے کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ سے سٹارٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ہم بیروا سے ہی ہمارے آرٹیکل 370 اور 35A کے لیے پارلیمنٹ تک جائیں گے. آپ بس ویٹ کیجئے. یہ نوجوان بالکل ہم انہیں پارلیمنٹ تک لے کے جائیں گے. یہ ریپرزینٹ کریں گے کشمیری عوام کو. گپکار الائنس کی اگر بات کریں تو کیا ان کا رول صحیح رہے گا؟ دیکھیے کچھ مہینے پہلے ہی ہمارے عزت مآب عمر صاحب نے کہا کہ ہم پہ لعنت ہوگی اگر ہم الیکشن لڑیں گے. ہمارے محترمہ محبا جی نے کہا کہ ہم الیکشن تب تک نہیں لڑیں گے جب تک ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں لیں گے, آرٹیکل 370 اور 35 سے واپس نہیں لیں گے, تب تک ہم ملک کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے. آج دیکھیں ان کے کینڈیڈیٹ اوپر فارم بھر رہے ہیں کنسٹیٹیوشن کے تحت, جھنڈے کے سامنے ان کے لوگ فارم بھر رہے ہیں. نیشنل کانفرنس کے جو وائس پریزیڈنٹ عزت مآب عمر صاحب ہے, ان کا کینڈیڈیٹ اوپر فارم بھر رہا ہے. یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا, یہ کھوکھلا تھا. گپکار الائنس صرف اور صرف اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. لوگوں کے جو تشخص تھا ہمارا اسپیشل سٹیٹس, اس کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں, اس کے لیے ہم لڑیں گے. آج تک جو ہمارے نوجوان جن کے ساتھ ان لوگوں نے استحصال کیا وہ آج قبروں میں ہیں. آج جب ہم آتے ہیں ہمارے جیسے نوجوان تو ہم پہ یہ لوگ تانڈو کرتے ہیں. آج یہ 7-8 پارٹیاں ایک ساتھ اکٹھا ہو گئی. مجھے معاف کیجئے, یہ تو بالکل ایک مافیا لگ رہا ہے, پولیٹیکل مافیا ہے. جی ایٹ لاسٹ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ بیروا کے حوالے سے استحصال بھی ہوا ہے, سیاسی استحصال. اگر ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہاں بہت بار ایم ایل سیز بھی بن چکے ہیں, منسٹرز بھی بن چکے, خاص کر فائنانشل منسٹر جو ہے بڑگام ضلع سے رہا ہے, اور اس کے بعد بھی ضلع بڑگام پسماندہ نظر آ رہا ہے. اور اب آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو آنے والی الیکشنز ہوں گے, ایم ایل اے الیکشنز جو ہے, لیجسلیٹو الیکشنز یا لیجسلیٹو کونسل الیکشنز ہوں گے, تو ان کے لیے کیا رول رہے گا آپ کا؟ دیکھیے آپ نے بہت بڑی بات کہی. ہمارے ڈسٹرکٹ بڑگام سے ایک عزت مآب فائنانس منسٹر رہے ہیں, لیکن بیروا پہ ان کی نظر نہیں پڑی, یا پھر بیروا میں آواز نہیں تھی. آج جب بیروا کی آواز پارلیمنٹ تک جا رہی ہے, بڑگام میں کہیں ایسی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی پروجیکٹ نے استحصال کیا کیونکہ وہ لندن میں بیٹھتے ہیں.
بھائی میرے, جب آپ اس روڈ پہ خود چلیں گے صبح شام تبھی آپ کو احساس ہوگا نا کہ روڈ خراب ہے. جب آپ کے گھر میں بجلی جائے گی, جب آپ کو ٹھنڈ لگے گی, جب آپ کے بچوں کو صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے منہ دھونا پڑے گا, پھر درسگاہ یا اسکول جانا پڑے گا, تب آپ کو احساس ہوگا. جو لوگ لندن میں بیٹھتے ہیں یا پھر گفکار میں بیٹھتے ہیں انہیں کیا احساس ہوگا. اب ہم استحصال نہیں ہونے دیں گے. آج بیروا کا خود کا نمائندہ ہے, آج بیروا کے لوگوں کے پاس ایک اچھی چوائس ہے. میں نے پچھلے 10 سال سے بیروا کے لوگوں کی خدمت کی ہے. جب میں پی آر او تھا, اس کے بعد بھی جب میں لکھتا تھا, میں ایک رائٹر ہوں, میں ایک اسکالر ہوں, میں ہمیشہ اپنے قلم سے لوگوں کی بات حکام تک پہنچاتا ہوں. میں آگے بھی وہ کرتا رہوں گا. آج میں لوگوں کے پاس آیا ہوں, میں لوگوں سے مدد مانگ رہا ہوں بیروا کے لیے, نہ کہ خود کے لیے. یہاں آپ نے حکیم محمد یاسین کی بات کی, کیا آپ کو اس کی کانسٹیٹوئنسی ڈیولپڈ لگ رہی ہے؟ بالکل, آپ دیکھیے, آپ وہاں کے روڈ دیکھیے, وہاں کے گاؤں آپ دیکھیے, ٹرانسفارمر, وہاں ہیلتھ کیئر سسٹم سب سے بیسٹ ہے, وہاں کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیے. آپ دیکھیے انہوں نے, حکیم صاحب نے 3 ٹورزم ڈیسٹینیشنز ڈیولپ کی. ایک دودھ پتری ہے, ایک توسو میدان ہے, ایک گوگج پتری ہے. وہاں ان کے کانسٹیٹوئنسی کے ہزاروں لوگ اس وقت روزگار ان کو مل رہا ہے. اور کیا کر سکتے تھے وہ؟ کیا اس طرح کی سوچ آپ میں دکھ رہی ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیروا کے لیے ایک نئی پہچان ہے, ایک نیا چہرہ ہے؟ میں وعدہ کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے ماں بہنوں سے, اگر مجھے موقع ملتا ہے میں بیروا کا حق دلی سے لے کے آؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید احمد بیگ بیروا بڑگام سے.